بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا جی آج ہم اپنے سبق شاعروں کے لطیفے کے اقتباس کی تشریح کرنے لگے ہیں. تو جس اقتباس کی ہم نے کرنی ہے وہ یہ ہمارے سامنے ہے کہ ایک دن لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر دو شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا. دونوں ہی خواجہ باسط کے مرید تھے. انہی کے پاس گئے اور عرض کی کہ آپ فرمائیں. انہوں نے کہا کہ دونوں صاحب کمال ہیں مگر فرق اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام آ اور مرزا صاحب کا کلام واہ ہے. اب بیٹا جی یہ الفاظ جن کے نیچے لائن لگائی ہے ہم نے ان کے پہلے معنی لکھنے ہیں, یعنی تکرار, طول کھینچنا, مرید اور صاحب کمال, یعنی یہ چار لفظ ہیں جن کے ہم نے معنی لکھنے ہوں گے. تو اقتباس کی تشریح کرنے کا خاص طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم اقتباس کی ہیڈنگ دیں گے, پھر تھوڑا سا سٹارٹ سے لکھیں گے کہ ایک دن لکھنؤ یہ جو لکھا ہوا ہے, اور پھر آخر سے لکھ دیں گے جیسے میں نے یہاں لکھا ہوا ہے واہ ہے. تو پھر ہم اگلی ہیڈنگ دیں گے حوالہ متن. تو سبق کا عنوان شاعروں کے لطیفے, مصنف کا نام مولانا محمد حسین آزاد. پھر اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہماری ہوگی خط کشیدہ الفاظ کے معنی. ایک سائڈ پہ ہم الفاظ لکھیں گے رائٹ سائڈ پہ, اور لیفٹ سائڈ پہ ہم کیا لکھیں گے معنی. تو بڑے ان الفاظ میں دیکھنا آپ نے یہ جو میں نے بولڈ کر کے لکھے ہوئے نا یہ آپ نے سارے مارکر کے ساتھ لکھنے ہیں اور بقیہ جو ہے یہ پین کے ساتھ لکھنے ہیں. تو پہلا لفظ ہے ہمارا تکرار, اس کے معنی ہوتے ہیں بحث. دوسرا ہے طول کھینچنا یعنی بات کا بڑھ جانا, یعنی لڑائی ہونا, بحث ہونا. مرید معتقد یعنی اعتقاد رکھنے والے, شاگرد. صاحب کمال ہنرمند, ماہر یعنی ایکسپرٹ ہونا, ماہر ہونا. تو اگلی بیٹا جی ہم ہیڈنگ دیں گے اقتباس کی تشریح. تو پھر ہم لکھیں گے مولانا محمد حسین آزاد نے اپنی تحریروں سے اردو کے فلک پر ایک نمایاں روشنی کی لہر پیدا کی. آپ کا شمار اردو کے ارکان خمسہ میں ہوتا ہے. ارکان خمسہ مطلب یہ کہ اردو زبان کو اگر یہ کہا جائے کہ اس کے 5 پلرز ہیں تو ان میں سے ایک پلر جو ہے وہ مولانا محمد حسین آزاد ہیں. اور اردو کے فلک پر ایک نمایاں روشنی کی لہر پیدا کی, اس سے مراد یہ ہے کہ اردو کی دنیا کے اندر انہوں نے اپنا ایک الگ سے نام پیدا کیا. یہ سبق ان کی کتاب آب حیات سے لیا گیا ہے. تو یہ بھی بیٹا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سبق کس کتاب سے لیا گیا ہے, آب حیات سے. اس اقتباس میں وہ لکھنؤ میں دو اشخاص میں ہونے والی بحث کا ذکر کرتے ہیں. ایک شخص کا کہنا تھا کہ میر تقی میر کا کلام اچھا ہے, جبکہ دوسرے کا دعویٰ تھا کہ مرزا محمد رفیع کا کلام زیادہ اچھا ہے. تو دیکھیں بیٹا ہر شخص اپنی طبیعت کے حساب سے شاعر کا انتخاب کرتا ہے. کسی کو کوئی شاعر اچھا لگتا ہے تو کسی کو کوئی اور شاعر اچھا لگتا ہے. تو ان دونوں کو بھی, ایک کو میر تقی میر اچھے لگتے تھے اور دوسرے کو مرزا محمد رفیع سودا اچھے لگتے تھے. تو دونوں اس بات پہ بضد تھے کہ کلام کس کا اچھا ہے. وہ دونوں اپنی بات کا فیصلہ کروانے کے لیے مشہور بزرگ خواجہ باسط کے پاس پہنچے. انہوں نے تمام بات سنی اور فرمایا کہ دونوں صاحب کمال ہیں, مطلب یہ کہ دونوں میں کم کوئی بھی نہیں ہے, دونوں ماہر ہیں, ہنرمند ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ میر کی شاعری میں دکھ ہی دکھ نظر آتا ہے جبکہ سودا کی شاعری میں خوشی کے جذبات زیادہ ہیں. مطلب میر کی شاعری میں دکھ زیادہ ہیں اور مرزا محمد رفیع سودا کی شاعری میں خوشی کے جذبات زیادہ ہیں. انہوں نے یعنی خواجہ باسط نے میر کی شاعری کو آ اور مرزا صاحب کی شاعری کو واہ کہہ کر ان کے کلام کی تمام خوبیوں پر روشنی ڈال دی. تو بڑا آج کا کام ہمارا اتنا ہی ہے. اللہ حافظ.